ہم آج 305واں سنگل مبارک حجت الاسلام زندۃ العارفین سراج الصالحین حضرت سید شاہ ظہیر الدین حسنی الحسینی نقشبندی المجددی علیہ رحمت و رضوان کا منانے جا رہے ہیں۔ مجھ سے قبل خانقاہ روضۃ الاصفیاء سکندرآباد کے نامزد سجادہ نشین آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، اور اس سے قبل علماء کرام کے بیانات آپ نے سنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنگل کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ آج یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مزاروں پر کیا رکھا ہے۔ مزار پر جانے سے شرک ہوتا ہے، مزار پر جانے سے شرک کا عمل ہوتا ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے۔ یہ زہر عوام کا بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی زہر لے کر لوگ آج مزاروں سے درگاہوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نوجوان بچوں کو ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں جانا چاہیے، درگاہ میں جانے سے کیا فائدہ۔ لیکن سنو، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے باپ دادا کو اسلام اگر ملا ہے، تعلیمات اسلام ملی ہے، قرآن کی عظمت ملی ہے، اسلام کی خوشبو ملی ہے، تو یہ خانقاہ نقشبندیہ کا پیغام ہے کہ آج اس برات کی سرزمین پر سب سے زیادہ پرسنٹیج میں ایمان والا مسلمان بستا ہے اور رہتا ہے۔ رہا سوال مزار کا، تو مزار پر شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ شرک سے مزار کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مزار اہل اللہ کی ہوتی ہے، اللہ والے کی ہوتی ہے، اللہ کے دوست کی ہوتی ہے، اور دنیا کا پاگل سے پاگل انسان، مجنون سے، دماغ سے خالی انسان کبھی مزار کو اللہ نہیں بولا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ اہل اللہ کا در ہے، یہ دربار ہے، یہاں پھول پیش کیے جاتے ہیں، یہاں اگربتی پیش کی جاتی ہے، یہاں غلاف پیش کیے جاتے ہیں، یہاں سجدے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ والوں نے سب سے پہلے اگر کچھ بنایا ہے تو اللہ کا گھر بنایا ہے۔ غریب نواز کا اگر آپ دربار دیکھیں تو غریب نواز کے دربار کے تینوں طرف 3 مسجدیں ہیں، اور خانقاہ نقشبندیہ کو آپ اپنے ماتھوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ 2 دربار ہے اور دونوں کے پاس دونوں مسجدیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خانقاہی نظام والوں نے پہلے اللہ کی عبادت سکھایا، اللہ کی رضا سکھایا، اللہ کی وحدانیت سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم سکھایا۔ ہم اللہ والے کو یہ جان کر نہیں جاتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، بلکہ یہ جان کر جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ایسا راضی ہے اللہ ان سے کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے ولیوں سے بغاوت کیا اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ پاک اسے نا پسند فرماتا ہے جو اولیاء اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ اور سنو، ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے مزاج سے زیادہ اگر کسی کو چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، لیکن جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ۔ ہم نے وہاں بھی شرک نہیں کیا، لیکن شرک کے فتوے دینے والے ٹھیکیدار آج بھی موجود ہیں۔ انہیں ہم چیلنج دیتے ہیں کہ آپ خانقاہ نقشبندیہ میں آؤ، قلم آپ کو ہم دیتے ہیں، کاغذ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ
ہمارے پروگرام جو سنگل مبارک کا ہوتا ہے اس میں کہیں ہم قرآن سے ہٹے حدیث سے ہٹے ایسا بتا کوئی نہیں بتا سکتا اللہ کو۔ اور 305 سال سے خانقاہ نقشبندیہ میں عرس ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک خانقاہ نقشبندیہ میں عرس ہوتا ہے، اور کیسا؟ شریعت کے مطابق۔ اس لیے کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، اگر سوچا جائے سمجھا جائے، ہر مکتب فکر کا آدمی کسی مزاج کا ہو، کسی ذہن کا ہو، کسی طبیعت کا ہو، اس سے یہی سننے کو ملے گا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں عذاب تو ہر کوئی مانتا ہے، کوئی بھی جماعت کا ہو قبر میں عذاب ہوگا یہ مانتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں قبر میں عذاب کس پر ہوگا، مٹی پر یا پتھر؟ اور ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ پوچھا اس سے جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، سوال اس سے پوچھا جاتا ہے جو سنتا ہو، سوال اس سے پوچھا جاتا ہے جو سوال کو سمجھتا ہو اور اس کے جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مردے سے قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ اب پوچھے جائیں گے تو زندے سے پوچھے جائیں گے جو جواب دے سکے، جو سن سکے۔ نبی نے کہا، نبی نے فرمایا قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر میں عام مردہ بھی زندہ ہے، عام مردہ۔ اب وہ بیوڑا ہے پیوڑا ہے جیسا بھی ہے لیکن قبر میں زندہ ہے اور زندہ ہونے کے بعد جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ نبی نے ارشاد فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قبرستان میں گنہگار بھی ہے، قبرستان میں بدکار بھی ہے، قبرستان میں نافرمان بھی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا سلام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے اور سن کر جواب دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب عام مردہ جو ولی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، پارسا نہیں ہے، وہ ہمارے سلام کو سن رہا، جواب بھی دے رہا ہے، فرشتے کے سوال کو سن رہا ہے، فرشتے کو جواب بھی دے رہا ہے۔ اب عقل کے اندھے، دیو کے بندے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ مزاروں میں کیا رکھا ہے، یہ مزاروں پر کیوں جاتے ہو، یہاں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ اس کو سمجھے گا جو ایمان کی آنکھ رکھتا ہے۔ وہ کیا سمجھے جس کو کچھ سمجھتا نہیں؟ اب ایسے باولے لوگوں کے پیچھے اگر مسلمان جانے لگ جائے کتنی تعجب کی بات۔ اور جس کو اسلام سمجھا نہیں، لوگ آج کلمہ سکھانے کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ذکی نقشبندی پوری دیانتداری کے ساتھ پوچھتا ہے کلمہ تمہیں یاد نہیں، نماز تمہیں یاد نہیں، اور تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے آج تک روزہ نہیں سمجھا، نماز نہیں سمجھا، زکات نہیں سمجھا، کلمہ نہیں سمجھا۔ اس کے لیے تو کلمہ سکھانے کے لیے ہزاروں روپے برباد ہو گئے، اور ہمارے ہاں تو اس کی دعوت دی جاتی ہے، خانقاہوں میں تربیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے خانقاہوں میں تربیت ان کو دی جاتی ہے جن کے پاس ایمان کی حرارت۔ اواویل 20ویں صدی میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے شہزادے سید سکندر بغدادی نقشبندی کے خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا خانقاہ نقشبندیہ بالاپور جاؤ۔ پہلے لوگ خانقاہوں میں آ کر دین سیکھتے تھے، پہلے لوگ خانقاہوں میں آ کر سلوک کی تکمیل کرتے تھے، پہلے لوگ خانقاہوں میں آ کر لطائف سمجھتے تھے کیا ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ پیر صاحب کا نذرانہ
پیر صاحب کی نظر نذرانے پر نہیں ہونا چاہیے، دل پر ہونا چاہیے، اور یہی تعلیم خانقاہ نقشبندیہ 450 سال سے دے رہی ہے۔ خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جہاں مفت کا نام کا مدار ہے، خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جہاں مجاہد اسلام کا مدار ہے، خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جہاں حکم الاسلام کا مدار ہے، خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جہاں نور المشائخ کا مدار ہے، خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جہاں امام المشائخ کا مدار ہے، خانقاہ نقشبندیہ وہ در ہے جہاں شیخ الاسلام سیدنا سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی البغدادی علیہ رحمت و رضوان کا مدار شریف ہے۔ کیا دنیا یہ نہیں جانتی؟ جب انگریز یہاں سے جانے لگے تو یہاں کی حکومت کو معلوم تھا کہ ہماری حکومت تو ہوتی ہے لوگوں کے سروں پر، لیکن حقیقی حکومت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پر، اور وہ حکومت کرنے والے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اس دور کے لوگ اس خانقاہ میں آئے اور فرمایا حضرت شاہ معصوم مصلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ برار کے نام ایک اعلان فرما دیا، اور یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے جیسے آج کل چلم والے بولتے ہیں، چلم والی بولی نہیں ہوتی خانقاہ، یہاں تو دلائل کے ساتھ بولتے ہیں ہم۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کلیکٹر آفس میں جو گزٹ ہوتا ہے، ہمارے ادریس بھائی جو ہے نا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے آتی ہے، یہ جانتے ہیں، تو اس گزٹ کے اندر خانقاہ نقشبندیہ کا یہ ذکر موجود ہے۔ اعلان خانقاہ نقشبندیہ سے ہوا تھا تب لوگوں نے مانا تھا۔ اب آج کل خلافت بڑی آفت ہو گئی، اور اتنی بڑی آفت ہو گئی کہ لوگ مائک لے لے کر ان کے پاس جا رہے، بولتے کلمے سنا، تم کو کلمہ آتا کہ نہیں، تم کو غسل آتا کہ نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو خلافت کیوں دیتے جس کی وجہ سے سلاسل بدنام ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ فقیر نقشبند مہاراج بحل کرتا ہے، خانقاہ نقشبندیہ یا نقشبندی سلسلے کا فقیر سب جانتا ہے، سب معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں۔ سرکار سیدنا سکندر بغدادی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان اس دور میں تشریف لائے جب مفتی القرنین سید شاہ منتخب الدین نقشبندی علیہ رحمت و رضوان نہم یعنی کہ 90 سجادہ نشین اس گادی پر تشریف فرما، اور آئے تو کہنے لگے کہ حضور میرے جد نے مجھے حکم دیا کہ آپ کے پاس آ کر میں سلوک کی تکمیل کروں، سلوک کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے آپ کو تعلیم دیا اور کہا کہ آپ باہر جو روضہ شریف ہے جن کا آج سنگل مبارک ہے ان کے یہاں بیٹھ کر یہ وظائف کرو، اس کا چلہ۔ اب وہ چلہ کرنے لگے تو ایک وقت ان کو حاجت غسل ہوا، اور غسل کے لیے منت جی کے پاس پانی میں گئے، غسل کر رہے تھے کہ سامنے ایک بہت بڑی بلا ان کو نظر آیا۔ حضرت سکندر بغدادی رحمت اللہ علیہ گھبرا رہے، کپڑے سمیٹے اور خانقاہ کی طرف دوڑنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ بلا سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ والوں کا در ہے، اور دنیا آج مانے یا نہ مانے، ماننے والا بھی جب بلا میں آتا ہے تو بھاگتا ہوا آتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی بھاگتے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سکندر بغدادی رحمت اللہ علیہ، میں جیسے ہی خانقاہ نقشبندیہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ خانقاہ نقشبندیہ کے روضے خود سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اشارہ فرما رہے، رک جا تیری حد ختم ہو گئی، ٹھہر جا تیری حد ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دھواں بن کر اڑ گیا اور میں خانقاہ نقشبندیہ میں محفوظ پہنچ گیا۔ اللہ والوں کا در
وہ در ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ بدعمال جب خانقاہوں میں آتا ہے، بدعمالی کی توبہ کر کر نیک اور صالح بنتا ہے۔ خانقاہیں چار دیواری کا نام نہیں، جیسے آج کل لوگوں نے فیشن بنا دیا۔ بڑے افسوس ہوتا ہے خانقاہوں کا جو مقام مرتبہ ہے یہ چند لوگوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ آنے والی کی نسل کو معلوم نہیں رہے گا کہ خانقاہ کس کو بولتے، وہ سمجھیں گے چار دیواروں کا نام خانقاہ ہے۔ ایک آتا بڈھا باڈا بیوڑا باوڑا، بلغم پھینکنے والا، بلغم پھونکنے والا، دم مارنے والا، دم نکالنے والا، کم علم والا، کم باتیں کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو جب لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ اللہ والوں کے بارے میں بھی ایسی غلط باتیں کہیں گے جیسے آج کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کا مردہ سنتا بھی ہے، قبر کا مردہ دیکھتا بھی ہے، قبر کا مردہ بولتا بھی ہے، قبر کا مردہ پہچانتا بھی ہے۔ عام مردہ آپ کے سلام کو سنتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جواب بھی دیتا ہے، ساری مخلوق سنتی ہے سوائے تمہارے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اوپر آ جائیے علماء کرام، اوپر آ جائیے۔ ساجد خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، آئیے ہمارے اکولہ ضلع کے ایم ایل اے تشریف لائیے۔ صدر صاحب حاجی مدام صاحب اوپر آ جائیے، جاوید بھائی زکریا اوپر آ جائے۔ مردہ سنتا بھی ہے، مردہ دیکھتا بھی ہے، مردہ بولتا بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی نے ارشاد فرمایا قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، سنے گا تبھی تو پوچھے جائیں گے، اور بولے گا جبھی تو جہنم سے چھوٹے جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بولنا اور سننا مردے کی خاص بات ہے۔ اب عام مردہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کو بھی سن رہا ہے، منکر نکیر کو جواب بھی دے رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، وہ جواب بھی دے رہا ہے، تینوں سوال کے جواب بھی دے رہا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا جب مردہ 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تیرا ایک ایسا بندہ آیا ہے جس کا چہرہ نورانی ہے، اس نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتے وہ میرا نیک بندہ ہے، وہ میرا پیارا بندہ ہے، اس نے میری رضا میں زندگی گزارا ہے، اس نے میری فرما برداری میں زندگی گزارا ہے، جاؤ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اس حدیث کو ہر جماعت کا مولوی مانتا ہے۔ بے شک جب 3 سوال کے جواب مل جاتے ہیں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جیسے ہی جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو فرشتوں سے وہ اللہ کا بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو نہیں چاہیے، جنت کی ہوا نہیں چاہیے، جنت کا محل نہیں چاہیے، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے زندگی گزارا، تیری فرما برداری کے لیے زندگی گزارا، پروردگار مجھے تیری جنت کی خوشبو نہیں چاہیے بلکہ تیرا دیدار چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 70,000 پردوں میں سے 70,000 نورانی پردوں میں سے ایک پردے کو اٹھا دے اور اس ایک نورانی پردے کی زیارت کرتا ہے اللہ کا ولی۔ کس دن؟ جس دن ان کے وصال کا دن ہوتا ہے، کس دن؟ جس دن ان کے انتقال کا دن ہوتا ہے۔ اس دن وہ اللہ کے نور کی زیارت کر رہا ہے، وہ اللہ کے نور کا دیدار کر رہا ہے، اور اس دن کو ہم اس کا دن کہتے ہیں۔ اس دن ہم اللہ والوں کی مزار پر جا کر ان کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن شرط اتنی ہے کہ شریعت پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ناچنے سے گانے سے شریعت پامال ہوتی ہے، اللہ والا خوش نہیں ہوتا ہے۔ باجوں کا ثواب کبھی کوئی مولانا نہیں بخشتا، گانے کا ثواب کبھی کوئی مولانا نہیں بخشتا، ڈی جے کا ثواب کبھی کوئی مولانا نہیں بخشتا۔ بخشا جاتا ہے تو اللہ کے کلام کا ثواب، اور خانقاہ نقشبندیہ نے مجاز کیا ہے۔ میرے دادا پر دادا پیر مفتی القرنین سید شاہ منتجب الدین جنتی علیہ رحمت و رضوان اپنے شاعری کلام ملکوت کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وہابی ماٹی ملا دودھ سن کر، ماٹی ملا وہابی جل اٹھا دودھ سن کر۔ ظاہر دیا انہوں نے، مسلک سمجھایا خانقاہوں نے،
اور دین بتایا خانقاہوں نے، لیکن یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ آخری بات، یہاں آنے سے فائدہ کیا ہے؟ آؤ حضرت سیدنا امیر طلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، آپ کے کہتے مرید حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، جن کے نام سے سلسلہ نقشبندیہ موصوف ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، وہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب تڑپ پیدا ہوئی تو خانقاہ میں پہنچے، بارش ہو رہی تھی، سردی، پہنچے تو پیر صاحب اور مرید آگ کے آگے لکڑیاں سلگا کر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے۔ جیسی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت کی قدم بوسی کیا، فرمایا کہ سرکار بڑی بے چینی ہو رہی تھی، آپ کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ امیر طلال رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں تشریف لے گئے، ایک ایک کر کے مرید بھی چلے گئے۔ اب اکیلے بچے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو گرمی کا احساس ہوا، آپ سوٹر لیے ہوئے، وہ زمانے کا سوٹر چمڑے کا ہوتا تھا، زمانہ بدل گیا، اب سوٹر کپڑے کا ہو رہا ہے، نائلون کا ہو رہا ہے، اون کا ہو رہا ہے۔ آپ کو جب گرمی محسوس ہوئی تو آپ نے اس سوٹر کو اتارا، اور جیسے اتارا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ آگ میں گر گیا، اور آگ میں گرنے کے بعد خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک سوٹر کو دیکھتے رہے، وہ چمڑے کا سوٹر جل گیا۔